پی ڈی ایم کے بارے میں تو دو آراء موجود تھی۔ کچھ تو کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سیاسی وزن بڑھا دیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس سے ان کا قد کاٹ کم ہو گیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی وغیرہ نے ان کو استعمال کر کے اکیلے چھوڑ دیا۔ لیکن افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اور وہاں پہ طالبان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی قد کاٹ اور وزن کو بڑھا دیا ہے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو زحمت دیں اور ان سے جان سکیں کہ افغانستان اور خطے میں آنے والی تبدیلیوں کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان میں سیاست کے میدان میں وہ آگے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کہ نہیں۔ پی ڈی ایم اور ان کی جماعت پرانی تنخواہ پہ ہی گزارا کرے گی۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور پہلے جنگ افغانستان میں تھی، معاملہ افغانستان کا تھا، لڑے طالبان، شکست ہوئی امریکہ کو، لیکن خوشی آپ کی دیدنی ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی آپ جذبات قابو میں نہیں رکھ پاتے اور طالبان کی فتح کا جشن مناتے ہیں، وجہ بتا سکیں گے آپ؟ میرے خیال میں اس کا تعلق آج کے حالات سے نہیں ہے، اور نہ ہی جو حالیہ تغیرات تحولات آئی ہیں اس سے ہے۔ اس کا تعلق ہمارے اساسی اور بنیادی موقف سے ہے۔ جہاں بھی مسلمان اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہوں، چاہے فلسطینی ہوں، پھر جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہم واحد وہ طاقتور اور توانا آواز تھے جب ہم نے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا اور ہم نے ان کے اس حملے کو جارحیت کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اپنے بھی سیاسی حالات تھے اور ہمیں ان حالات سے بھی گزرنا پڑتا تھا پاکستان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن افغانستان اپنے تئیں وہاں کے حالات سے دوچار، لیکن جنگ جاری رہی اور 20 سال تک ان نوجوانوں نے اپنی سرزمین کا دفاع کر کے آج جو فتح حاصل کی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف آپ میری بات نہ کریں، پوری امت مسلمہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے، اور اس میں ایک شکست ہوئی ہے سپر طاقت کو، جس طرح ماضی میں برطانیہ کو ہوئی افغانستان میں، جس طرح ماضی میں سوویت یونین کو ہوئی افغانستان میں، جس طرح آج امریکہ کو ہوئی، ناٹو کو ہوئی افغانستان میں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے ایک حق موقف کو لے کر لڑتے ہیں اور جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیں اور ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار بھی کریں۔ نہیں تو یہ ایک لحاظ سے افغانستان کا اندرونی تنازعہ تھا۔ اگر یہ افغان اور مسلمان ہیں طالبان، تو کیا حامد کرزئی مسلمان اور افغان نہیں تھا؟ کیا اشرف غنی مسلمان اور افغان نہیں ہیں؟ عبداللہ بھی افغان اور مسلمان ہیں، اور اس سے پہلے بھی۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے ان کی اندرونی جنگ تھی، تو اس میں آپ فریق بن کے افغانستان میں مداخلت کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس میں مسلمان اور کافر کا سوال نہیں ہے، اس میں جائز اور ناجائز کا سوال ہے، اور کون امریکہ کے شہ پہ آیا، کس نے امریکہ کے شہ پر کابل پہ قبضہ کیا، کس نے امریکہ کے شہ پر عرق میں جا کر اقتدار پر قبضہ کیا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس حوالے سے ایک موقف رہتا ہے۔ آپ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت تو نہیں کر سکتے کہ وہ کون سا نظام اپناتے ہیں یا خارجہ تعلقات کے اصول کیا رکھتے ہیں، لیکن آپ ایک کاز کو سامنے رکھتے ہوئے حمایت اور مخالفت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ 2001 کے بعد افغانستان میں آئے اور وہاں کے صدارتی محل میں پر قابض ہوئے، افغانستان پر قابض ہوئے، ہمارا موقف ہمیشہ ان کے خلاف رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بڑے واشگاف انداز میں مسلسل بولتے رہے ہیں، لیکن ہم مسلسل اس طرح نہیں بولتے، کیونکہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مسلسل بات کرنا یہ بھی مداخلت کا ایک تصور ہوتا ہے۔
ہم نے اس سے بھی ہمیشہ اجتناب کیا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ. لیکن مولانا صاحب ایک سنجیدہ سوال یہ بھی ہے کہ کہ اس سے پہلے امریکہ پہ حملہ ہوا تھا، وہ کیا تھا القاعدہ نے، وہ طالبان کی سرزمین کو استعمال کر کے کیا گیا تھا. اس وقت ایک ڈیمانڈ تھا کہ آپ اسامہ بن لادن سے ناطہ توڑیں. ان کی خاطر طالبان نے اپنی حکومت کو اور پورے افغانستان کو داؤ پہ لگا دیا. اب انہی طالبان نے امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کر لی کہ ہم القاعدہ کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں رکھیں گے. تو اس حوالے سے اس سارے کرائسس کے خود طالبان ذمہ دار قرار نہیں پاتے؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک یہ کہ آپ طالبان حکومت 2001 سے پہلے تھی، اور اس وقت کی صورتحال کو یا پھر جو 9/11 کا واقعہ ہوا اس کو سامنے رکھیں. ایک 2021 اب جو اس میں تغیرات آئی ہیں اس کو سامنے رکھیں. افغانستان میں اسامہ بن لادن کی موجودگی یہ کوئی خفیہ موجودگی نہیں تھی، بلکہ جب روس کے خلاف جہاد لڑا جا رہا تھا یا سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑا جا رہا تھا تو باقاعدہ امریکہ اور مغرب کی ایک آشرواد اور حمایت ان کو حاصل رہی. یکدم سے کیا ہو گیا کہ انہوں نے 9/11 کا جب ان پر الزام لگایا تو بغیر کسی تحقیق کے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن ذمہ دار ہے. 24 گھنٹے کے اندر. آپ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی طالبان کی پتہ سے پورے امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن ہم نے تو پاکستان کے سوا کہیں اور خوشی نہیں دیکھی. پھر خود افغانستان سے لوگ جہازوں سے لپٹ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ خیر یہ اتنی باریکیوں میں نہ میں گیا ہوں اور میں اتنی باریکیوں میں جاتا ہوں. لوگ ان کو خوف دیا گیا، نوجوانوں کو صرف خوف نہیں لالچ بھی دی گئی کہ آپ چلیں اور آپ کو وہاں پر ایک پناہ مل جائے گی، وہاں پر آپ کو ایک پرتعیش زندگی مل جائے گی، وہاں پر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے، بڑی بڑی جابز آپ کو وہاں مل سکیں گی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، ایک طرف خوف جس کی وجہ سے وہ بھاگے اور دوسری طرف ایک لالچ. اس بنیاد پر حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جب طالبان نے فتح حاصل کی تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی سے افغانستان کے اندر جو پہلے حکمران جماعتیں تھیں ان کو تو اندازہ لگ گیا، اس میں تو کوئی لیڈر باہر نہیں گیا. اس میں جو بڑے اکابرین بزرگ تھے وہ بھی تو کوئی باہر نہیں گئے، کوئی دکاندار نہیں دوڑا وہاں سے جی. لیکن صرف نوجوان خود امریکی نہیں دوڑے، امریکی جہاں پر تھے وہاں رکے رہے جی. اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے شیڈول کے مطابق 31 اگست کا اعلان کیا اور 31 اگست ہی کو ان کا آخری سپاہی وہاں سے روانہ ہوا جی. تو یہ ساری صورتحال صرف نوجوان کے لیے وہاں کیوں پیدا کی گئی اور یہ لالچ کیوں دی گئی؟ یہاں سے پاکستان سے بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ دوڑے ہیں اور وہ بھی کابل ایئرپورٹ پر جہاز میں چڑھ کے وہاں پھر انہوں نے وہاں امریکہ سے. مولانا صاحب وہ جو پشتوں کا مشہور ٹپا ہے کہ سوک پر آزاد ملک نزی یا ڈیر غریب شیعہ دیار دغم ازینہ، تو اپنی مرضی سے کوئی جتنی بھی سہولیات ہو ملک کو نہیں چھوڑتا کیونکہ یہ پرانے زمانے کی باتیں. جب علاقوں میں مسافتیں ہوتی تھیں، جب ایک شخص گھر سے جاتا تھا تو جیسے بالکل وہ مر چکا ہو اور غائب ہو جائے، کوئی رابطوں کا نظام نہیں تھا. آج کل پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے. اگر آپ یہاں اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو شاید آپ کا میرے ساتھ رابطہ اتنا آسان نہ ہو جتنا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک دوست کا میرے ساتھ رابطہ آسان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں حضرت آج کے زمانے کی یہ حکایتیں اور یہ جو ہیں وہ یہ پرانے زمانے کی باتیں رہ گئی.